السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. اور آج ایپیسوڈ نمبر 7 لے کے آئی ہوں انمول محبت کی، جس کی رائٹر ہیں بیا احمد. میری کاوش کو سراہتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ایپیسوڈ نمبر 7 سننے کے بعد اپنی قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا. میں انتظار کروں گی. تو چل کر انجوائے کیجیے ایپیسوڈ نمبر 7 آف انمول محبت. تم اس لڑکی کو کچھ زیادہ امپورٹنس نہیں دے رہے. واپسی میں وہ اس کے ہم قدم ہوئی تھی. وہ یہاں پہلی بار آئی ہے. وہ اسے دیکھے بغیر سیدھا چلتے بولا تھا. بات آج کی نہیں ہے. تم دونوں بھائی کچھ زیادہ اس کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو. وہ بولی تھی. وہ ہماری کزن ہے. وہ ناگواری دبا کر بولا تھا. ہاں، اسی لیے تم نے اپنا لاکھ کا لیپ ٹاپ اسے اٹھا کر دے دیا. وہ زہر ہند ہوئی تھی. اسے ضرورت تھی. وہ آرام سے بولا. لیلا کو اس کا یہ نارمل انداز ایک آنکھ نہ بھایا. کل کو تم سے تمہاری گاڑی مانگ لے گی، وہ بھی دے دو گے. وہ غصے سے بولی تھی. وہ ایک دم رکا تو اسے بھی رکنا پڑا تھا. وہ اس کی آنکھوں میں نکلتی چنگاریوں کو دیکھ کر بولا. اگر تمہارا جاننا ضروری ہے تو بتا دیتا ہوں کہ ہاں دے دوں گا. ان جیسی غریب لڑکیوں کو چاہیے کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی. اس کو جو چاہیے تھا وہ اس کو مل چکا ہے. یہ گھر، گاڑی، لیپ ٹاپ، ان سب کے پیچھے بھاگنے والی نہیں ہے. وہ اس کو حیرت میں ڈال کر آنکھوں میں سن گلاسز لگاتا ارسلان کی طرف بڑھا. اس کے اطمینان کو دیکھ کر وہ پیچو تاب کھا کر رہ گئی. پرتکلف ناشتہ کر کے اب سب فارغ ہو کر ادھر ادھر گھوم رہے تھے. ابھی تک صرف 11 ہی بجے تھے، گو کہ ان لوگوں کو شام تک وہیں رکنا تھا. اس کے باوجود ارسلان نے ان لوگوں کو فریش ہونے کے لیے کمرے دکھا دیے تھے. سب لڑکیوں اور باقی سب لڑکوں نے اوپر کے رومز چنے تھے، جبکہ عمر، احد اور ارسلان نیچے ہی تھے. اس نے بھی نیچے کے کمرے میں اپنا سامان رکھ دیا. بڑے سے محل نما فارم ہاؤس میں 10 کمرے تھے. پھر ارسلان ان کو باہر بنے استبل میں لے آیا، جہاں 6-7 اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے. سب بھی ایکسائٹیڈ تھے. آہد سب کے ساتھ آگے جا کر وہاں موجود کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا. وہ وہیں دروازے پر رک گئی جب عمر نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا. آؤ نا، وہاں کیوں رک گئی؟ وہ اس کے پاس آ کر بولا تھا. نہیں، میں اندر نہیں آؤں گی، وہ نفی میں سر ہلا کر بولی تھی. نظریں دور کھڑے گھوڑوں پر تھی. چہرے پر کچھ خوف تھا. وہ ہنس دیا تھا. تم ڈر رہی ہو؟ اس کے چہرے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لے کر پوچھا. میں ہوں نا، ساتھ آ جاؤ. اس کے چہرے پر یقین دیکھ کر وہ آہستہ سے آگے بڑھی تھی. رائڈنگ کرو گی؟ وہ اس کے ساتھ چلتے سامنے گھوڑوں پر نظر جمائے پوچھ رہا تھا، جہاں سب لوگ شوق سے کھڑے تھے، کچھ رائڈنگ کی تیاری کر رہے تھے. نہیں، وہ ایک دم ہنس کر بولی تھی. آپ کو آتی ہے رائڈنگ؟ اس نے اب سامنے سے نگاہ ہٹا کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا. تھوڑی بہت کر لیتا ہوں، وہ سامنے دیکھ کر بولا. پر اب پتہ ہے میرا دل کیا کر رہا ہے. وہ اس کے صبیح چہرے کو اپنی محبت بھری نظروں کی گرفت میں لے کر بولا. کیا؟ وہ اشتیاق سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگی. تمہیں گھوڑے پر اپنے ساتھ بٹھا کر کہیں دور لے جاؤں. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شرارت سے بولا تھا. وہ ایک دم بلش ہوئی تھی. اسے بلش ہوتا دیکھ کر وہ دل کھول کر ہنسا تھا. تبھی سامنے کے منظر نے ان دونوں کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی. لیلا جس گھوڑے پر بیٹھی تھی وہ اپنی آگے کی دونوں ٹانگیں اوپر کر کے اس کو اپنی پیٹھ سے گرانے کی کوشش میں تھا. اچانک لیلا زمین پر گری تھی. ارسلان نے آگے بڑھ کر گھوڑے کو قابو کیا تھا. وہ جو اب تک اس کے ساتھ کھڑا اس کو گرتے دیکھ کر ایک دم بھاگا تھا. منہا ساکت کھڑی اس کو لیلا کی جانب بھاگتا دیکھتی رہی تھی. اس نے اس کے پاس پہنچتے ہی فکر مندی سے اپنا ہاتھ پھیلایا تھا اور لیلا سے کچھ کہا تھا، جس پر وہ اس کا ہاتھ تھام کر نفی میں سری لا کر اٹھی تھی. منہا کی آنکھوں میں اس منظر نے مرچیں بھر دی تھی. وہ اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا. اب وہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا اور لیلا مستقل نفی میں سر ہلا رہی تھی. پھر ارسلان نے بھی اس کو کچھ کہا تھا، لیکن وہ ان دونوں کو کچھ کہہ کر اسی گھوڑے کی طرف آگے بڑھنے کو تھی کہ عمر نے اس کا بازو تھاما تھا. لیکن وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنا بازو چھڑا چکی تھی. منہا نے آنکھیں جھپکی. 2 آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بکھرے تھے. تبھی کسی نے بہت محبت سے اس کو اپنی بازو کے ہلکے میں لیا تھا. اس نے گردن موڑ کر اپنے قریب کھڑے شخص کو دیکھا جو اس کو نرمی سے اپنے ساتھ لیے کرسی پر بٹھا چکا تھا.
اس کے آنسو اب تواتر سے بہنے لگے تھے۔ اس کی نظریں ابھی تک ان دونوں پر تھی جہاں لیلا اب اسی گھوڑے پر بیٹھی تھی۔ گھوڑے نے آگے پیچھے ٹانگیں اٹھا کر اسے گرانے کی کوشش کی تھی، پر لیلا نے اسے اس بار قابو کر کے دم لیا تھا۔ وہ سب کو دیکھ کر تفاخر سے ہنستی، سب سے داد وصول کر رہی تھی۔ عمر سینے پر بازو باندھ کر سرد تاثرات سے لیلا کو دیکھ رہا تھا۔ لیلا بہت ضدی ہے اور بھائی جان جانتے ہیں کہ وہ گھوڑا اڑیل ہے۔ اس کو گرتے دیکھ کر بھائی جان پریشان ہو گئے تھے، گھوڑا اس پر نہ چڑھ جائے۔ وہ بھی سامنے دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں اور بھائی جان لیلا کو بچپن سے جانتے ہیں، وہ اپنی ہار کبھی تسلیم نہیں کرتی۔ اس لیے بھائی جان نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو باز رکھنا چاہا تھا کہ اس کی یہ ضد کہیں اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ رکا تھا۔ اور میری پیاری بہن، اب اگر تم رونے کے بجائے بھائی جان کے چہرے کے تاثرات پر غور کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ بھائی جان کوئی لیلا کی محبت میں نہیں بھاگے تھے۔ اس نے غور سے اس کی طرف دیکھا جو سینے پر بازو باندھے لیلا کو ناگواری سے گور رہا تھا، اور اب وہ ارسلان کے ساتھ گھوڑوں کی طرف بڑھ چکا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ لیلا کی جگہ کوئی بھی ہوتا عمر ایسے ہی بھاگتا۔ اسے پتا تھا وہ ایک نرم طبیعت کا مالک ہے۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتی تھوڑی تو بدگمان ہوتی نا، وہ بغیر شرمندگی سے بولی تھی، لیکن اس کا دل عمر کے لیے پل میں صاف ہوا تھا۔ اللہ نہ کرے میری جگہ کوئی اور ہوتی، وہ عمر کو دیکھتی اپنی بات پر دہل کر بولی تھی کہ آہت بے ساہتا کہکا لگا گیا تھا۔ دوپہر کے کھانے سے وہ لوگ فارغ ہو چکے تھے۔ وہ اس وقت آہت کے ساتھ بڑے سے ٹیرس پر تھی۔ وہ ٹیرس کی دیوار سے لگ کر کھڑی تھی۔ تاحید نگاہ کھیتوں کی ہریالی اپنی جوبن دکھا رہی تھی۔ موسم خوشگوار تھا۔ آسماں پر کئی کئی بادلوں کے بسیروں کے باعث دھوپ میں تپش نہ ہونے کے برابر تھی۔ پیچھے آہت اپنی طبیعت کے باعث تحت پر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنی من پسند جگہوں میں مصروف تھے۔ تقریباً 4 بجے کا وقت تھا۔ اس نے نیچے جھانکا جہاں وہ کھڑی تھی۔ وہاں نیچے بڑا سا سوئمنگ پول تھا۔ تمہیں سوئمنگ آتی آہت؟ اس نے مڑے بغیر شفاف پانی پر نظریں جما کر پوچھا۔ ہاں آتی ہے، وہ اس کو دیکھ کر بولا۔ سنو، تم اگر یہیں سے جمپ لگانے کا سوچ رہی ہو تو فکر نہیں کرو، بھائی جان کو بھی آتی ہے، کیونکہ مجھ سے امید مت رکھنا کہ… اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ پورا کرتا اس نے پاس پڑا تکیہ اس کو دے مارا تھا۔ آرام سے لڑکی، بیمار ہوں میں، وہ دہائی دے کر بولا تھا۔ زبان نہیں ہوئی تمہاری بیمار، نان سٹاپ چل رہی ہے، وہ اس کو گور کر بولتی دوبارہ دیوار کے پاس گئی تھی۔ تبھی کسی کے بولنے کی آوازیں آئی تھی۔ نہیں بھائی، موڈ نہیں ہے، یہ رضا تھا۔ عمر تمہارا کیا خیال ہے؟ ارسلان کی آواز آئی۔ مجھے تو معاف ہی رکھو، وہ بولتا پانی کے پاس رکا تھا۔ وہ اب اس کو دیکھ سکتی تھی جب آہد خاموشی سے آ کر اس کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ کم آن جمپ، چلو جمپ کرو، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ میں نے تمہارا ذرا خیال نہیں کرنا، یہیں سے اٹھا کر پھینک دینا ہے، وہ گرائی تھی۔ عمر اپنا سیل دینا۔ ارسلان کی آواز پر وہ دونوں نیچے دیکھنے لگے۔ کیوں، کیا کرنا ہے؟ پوچھنے کے باوجود اس نے اپنی جیب سے سیل نکال کر ارسلان کی طرف بڑھایا، جسے ارسلان نے فوراً سے لے لیا اور عمر کو دھکا دے کر بولا تھا، یہ، اور اگلے ہی لمحے وہ پانی میں تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر اپنی چیخ کو روکا تھا۔ آہد نے ایک نظر بھائی کو دیکھ کر اس کے پریشان چہرے پر نظر ڈالی تھی۔ ڈونٹ وری یار، ہی نوز ہاؤ ٹو سویم، پریشان مت ہو، انہیں سوئمنگ آتی ہے، وہ کہہ کر واپس اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا۔ نیچے سب کے کہکہوں کا شور تھا۔ اس نے پانی سے سر نکال کر دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو پیچھے کیا، پھر کسی کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ اگلے لمحے ارسلان بھی پانی میں تھا۔ چھوڑوں گا نہیں یار سے غداری، وہ پانی سے سر نکال کر وسیم سے دھمکی امیز لہجے میں بولا تھا۔ عمر کے اشارے پر اس نے ارسلان کو پانی میں دھکا دیا تھا۔ ہم یار کے اشارے پر دنیا قربان کرنے والے ہیں ارسل بھائی، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ عمر نے پانی میں ہی اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر شرٹ اتار کر سائڈ پر رکھی تھی، پھر اوپر بیٹھتے جھک کر اپنے گیلے جوتے اتار دی۔ اب وہ بنیان اور جینس میں ملبوس تھا۔ ایک بار پھر وہ پانی کے اندر تھا۔ اس نے سٹپٹا کر اپنا روح موڑا تھا۔ وہ پوری طرح سوئمنگ کے موڈ میں تھا۔ وہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب سامنے سے لیلا اور اس کا گروپ آتا دکھائی دیا۔ ان کا روح سوئمنگ پول ہی کی طرف تھا۔ اوہ ہو، سوئمنگ ہو رہی ہے، وہ ان دونوں کو پانی میں دیکھ کر بولی تھی، پھر قریب رکھی کرسی پر بیٹھتے ہی ایک بے باک نظر عمر پر ڈال کر بولی تھی، چلو آج سوئمنگ ہی سیکھ لیتے ہیں۔ لیلا کی بے باک نظریں خود پر محسوس کر کے وہ ناگواری سے
لب بھینچ کر پانی سے نکلا تھا اور فوراً سے اپنے کندھوں پر ٹاول پھیلا لیا۔ منہا نے لیلا کے لہجے اور نظروں کی بے باکی کو نوٹ کیا۔ اس کی نظریں عمر کے مضبوط بازوں اور سینے پر گھوم رہی تھی۔ سفید گیلی بنیان اس کے جسم سے چپکی ہوئی تھی۔ منہا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اوئے کیا ہوا یار، اتنی جلدی کیا ہے؟ ارسلان نے اسے اچانک نکلتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ بس میرا موڈ نہیں ہے، ویسے بھی اثر ہو گئی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کرتے پلٹے بغیر کہہ کر اندر کی جانب غائب ہو گیا تھا، تو وہ بھی دیوار سے ہٹ کر نماز پڑھنے کے ارادے سے آہد کے پاس آئی تھی۔ وہ سب تھکے ہارے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ 5 بج گئے تھے، اب ارادہ واپسی کا تھا۔ وہ نہا کر براؤن سادہ سے شلوار قمیض میں آستینے موڑتے کمرے سے نکلا تھا۔ صبح والے حلیے سے یکسر مختلف کئی نظریں اس پر اٹھی تھی۔ شلوار قمیض میں تو صرف عمر بھائی اچھے لگ سکتے ہیں، ہم تو دودھ والے لگتے ہیں۔ رضا اس سے کچھ زیادہ ہی متاثر تھا، ایک دم سے کہکھا پڑا تھا۔ اس نے سر خم کر کے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ منہا کے دل نے اس کی تائید کی تھی۔ ارسلان کا ایک بھروسے والا ملازم بھاگتا ہوا آیا تھا۔ ادا بات سنو۔ ارسلان اٹھ کر اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ عمر نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی تھی جو آہد کے موبائل پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ آہد اس کو آج کے دن کی خوبصورت مناظر کی تصویریں دکھا رہا تھا۔ ارسلان کو 5 منٹ ہوئے تھے، وہ اٹھ کر اس کے پیچھے باہر آیا جہاں وہ متفکر کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اینی پرابلم؟ اس نے اس کی پریشان شکل دیکھ کر پوچھا۔ یار تمہیں تو پتہ ہے گاؤں میں علاقائی دشمنی کا چکر ہوتا ہے۔ پاس کے گاؤں کے لوگوں سے بھی کچھ ہی دن پہلے ہمارے لوگوں کی پانی کے معاملے میں تھوڑی بہت چپکلش ہوئی تھی، اس لیے بابا نے آج نکلنے کو منع کر دیا ہے۔ وہ اپنی پیشانی مسل کر بولا۔ ہاں سائیں، آپ لوگ ابھی نہیں نکلیں گے، اب تو اندھیرا ہونے والا ہے، اور آپ کے ساتھ عورتیں بھی ہیں۔ بڑے سائیں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ مہمانوں کو آج نکلنے نہیں دینا، وہ عمر سے بولا تھا۔ ادا آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ لوگوں کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کریں گے، آپ لوگوں کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ ادب سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا۔ عمر نے مسکرا کر اس کا شانہ تھپ تھپایا تھا۔ مطلب آج یہاں سٹے کرنا ہوگا؟ اس نے ارسلان کو دیکھ کر پوچھا۔ مجبوری ہے، وہ اس سے کہتا اپنے ملازم کی طرف مڑا تھا۔ ریاض کہاں ہے؟ وہ آدھا شہر گیا تھا، راستے میں ہے، وہ نظریں جھکائے بولا۔ اس کو فون ملاؤ اور میری بات کرواؤ۔ وہ جی ادا کہہ کر اپنے فون سے کوئی نمبر ملانے لگا۔ ارسلان عمر کی طرف متوجہ ہوا۔ یار تم اندر سب کو بتا دو۔ نہیں بلکہ رکو، میں آ کر بتاتا ہوں سب کو۔ ادا فون پر ریاض ہے، بخشو موبائل لے کر پھر حاضر تھا۔ ابھی کہاں ہو؟ شہر چھوڑا تو نہیں ہے نا؟ وہ دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ اچھا سنو، ایک چیز اور جگہ کا نام میسج کرتا ہوں، لیتے آنا۔ فون بخشو کو پکڑا کر عمر سے مخاطب ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتا یہ بات بتا کر سب کو پریشان کروں، انفیکٹ سب کی فیملیز بھی پریشان ہو جائیں گی۔ وہ پریشان تھا۔ سنو، اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ سب کو بول دو کہ کیونکہ اندھیرا ہونے والا ہے اس لیے نکلنا مناسب نہیں ہے۔ سب کو نائٹ سٹے کا کہہ دو۔ میرا نہیں خیال کہ کسی کو اعتراض ہوگا، وہ اس کو تسلی دے کر بولا۔ جب ارسلان نے سب کے سامنے رکنے کی تجویز پیش کی تو سبھی راضی ہو گئے تھے، لیکن وہ پوری طرح پریشان ہوئی تھی۔ پریشانی اس کے چہرے سے ظاہر تھی۔ وہ دیکھو، اعتراض تمہارے گھر سے ہی آیا ہے، اپنی بیوی کی شکل دیکھو۔ ارسلان منہا کو دیکھتے اس کے کان میں بڑبڑایا تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر وہ ہنس دیا تھا۔ ان سے بولو مجھے گھر جانا ہے۔ وہ آہد کی طرف جھکتے ہلکے سے منمنائی تھی۔ اپنے ان سے خود ہی بول دو، لہجہ چڑھانے والا تھا۔ لو تمہارے ان آ گئے۔ وہ اس کو آتا دیکھ چکی تھی۔ آہد وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر آہد کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھا۔ ہم یہاں رک رہے ہیں؟ پتہ ہونے کے باوجود وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، دیر ہو گئی، ہم صبح جلدی نکلیں گے۔ وہ اس کے پریشان چہرے کو دیکھ کر بولا تھا۔ ڈونٹ وری منہا، بس ایک ہی رات کی تو بات ہے، میں ہوں نا تمہارے پاس، اور وہ تمہارا بھائی بھی تو ہے۔ وہ اس کی پریشانی کم کرتے ہنس کر بولا تو وہ بھی مسکرا دی، لیکن دل کی پریشانی کم نہ ہوئی۔ پہلی بار اماں کے بغیر اجنبی جگہ پر رات گزارنا اس کا دل کھلائے جا رہا تھا۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ گھڑی کے ہند سے 11:55 پر آ کر آگے چلنے کو تھے۔ وسیم اور رضا گٹار ہاتھ میں لیے کب سے الٹے سیدھے گانے گا گا کر
ان لوگوں کا سر کھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بھی آہد کے پاس بیٹھی وقتی طور پر بہل گئی تھی۔ آہد کو مسلسل کھانسی زکام تھا اور اب تو بخار بھی تیز ہو گیا تھا۔ اس وقت جب گھڑی نے 12 بجائے لاؤنج میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس نے گھبرا کر آہد کا بازو تھاما تھا۔ وہ بیشتر کے منہ سے نکلا تھا، تبھی اندھیرے میں ایک سائڈ پر رکھا ڈیک بچا تھا۔ بار بار یہ دن آئے، بار بار دل یہ گائے، تو جیے ہزاروں سال یہ میری ہے آرزو۔ سب خوشگوار حیرت سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ڈیک بند ہوا تھا، سرگوشیاں شروع ہوئی تھی۔ یہاں کوئی بچہ بھی تھا کیا؟ رضا کی حیرت میں ڈوبی آواز ابھری۔ شاید ارسل بھائی نے خفیہ شادی کی ہو۔ یہ وسیم تھا۔ جلدی سے منظر عام پر آ جا، ورنہ یہ لوگ تمہارے نہ ہونے والے بچے کی سالگرہ کروا رہے ہیں۔ اندھیرے میں عمر کی ہنستی ہوئی آواز آئی تھی۔ تبھی ارسلان کچن سے برآمد ہوا تھا، ہاتھوں میں کیک تھامے، جس پر جا بجا موم بتیاں روشن تھی۔ وہ قریب آیا تو لاؤنج کی لائٹس روشن ہوئی تھی۔ کیک کو ٹیبل پر رکھ کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے جگر، وہ اسے بغل گیر ہو کر بولا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن بس بیلونز اور برتھ ڈے کیپ کی کمی ہے۔ وہ اسے الگ ہو کر کیک کو دیکھتے ہنستے بولا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے بھائی جان، اینڈ آئی لو یو دا موسٹ۔ آہد محبت سے اس کے سینے سے لگ کر بولا تھا۔ تمہیں اتنا تیز فیور ہے آہد؟ اس کے جسم کی خدت کو محسوس کر کے وہ اس کو الگ کر کے پریشانی سے بولا تھا۔ او ہو بھائی جان، جب کوئی برتھ ڈے وش کرے تو اس کو ایسے تھینکس کرتے ہیں۔ وہ اس کے گال پر کس کرتے بولا تو سب کہکا لگا کر ہنس پڑے اور وہ بھائی کی محبت پر مسکرایا تھا۔ پھر سب بھی باری باری اس سے آ کر ملے تھے۔ وہ آنکھوں میں محبت لیے اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ ویسے یہ بھائی جان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ وہ اس کے پاس آ کر بولا تو وہ چونکی تھی۔ کچھ بولے بغیر سوالیہ نظروں سے اس کے بخار میں تمتماتے چہرے کو دیکھا تھا۔ ایک حق کے ساتھ برتھ ڈے وش تو بنتا ہے۔ مینا نے اس کو گور کر دیکھا تھا۔ گورو مت لڑکی، صرف تمہارے لیے اپنے معصوم سے بھائی جان کو تھینکس کا خوبصورت طریقہ بھی سکھا۔ وہ پل میں بلش ہوئی تھی۔ اس کے جملہ پورا کرنے سے پہلے ہی وہ اس کے بازو پر تھپڑ رسید کر چکی تھی۔ ہار بلی ہو تم، میرے بھائی جان تو معصومیت میں مارے گئے ہیں۔ وہ پورا منہ بناتا اسے دور ہوا تھا۔ اس نے سب کے شور اور تالیوں میں کیک کاٹا تھا۔ سب لوگوں کو مستی مذاق میں چھوڑ کر وہ آہد کی طرف بڑھا تھا، جو صوفے پر ٹیک لگا کر گنودگی میں بیٹھا تھا۔ آہد تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشانی میں اسے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے بند آنکھوں سے جواب دیا تھا۔ آہد اٹھو، عمر نے آ کر اس کا بازو تھاما، پھر اس کی طرف مڑا تھا۔ منہا تم اپنے روم میں جاؤ اور دیکھو دروازہ لاک کر دینا۔ اس کو بولتا آہد کو سنبھالنے لگا تھا، جو بخار میں ہونے کے باعث خواص کھونے کو تھا۔ بھائی جان، میں آپ سے، منو سے بہت پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ وہ تمتماتے چہرے کے ساتھ بخار کی گنودگی میں بڑبڑا رہا تھا۔ سارا وزن عمر پر ڈالے سر اس کے کندھے پر رکھے ہوئے تھا۔ آئی نو میری جان۔ عمر اس کی کمر کے گرد بازو ڈالے اس کو سنبھالتے ہوئے بولا، لیکن اس کو وہی پریشان کھڑا دیکھ کر وہ رکا تھا۔ پریشان نہ ہو، ہی از فائن۔ تھوڑا سا بخار ہے، صبح تک ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ اس کو تسلی دے کر بولا تھا۔ تم اپنے روم میں جاؤ پلیز۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصادق کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ ارسی ادھر آؤ یار، اس نے ارسلان کو آواز دی، جو ان دونوں کو دیکھ کر تیزی سے ان کی طرف آیا تھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے کہ اس کی؟ وہ آہد کو دوسری طرف سے تھام کر بولا۔ یار ہائی فیور ہو رہا ہے۔ وہ ارسلان کی مدد سے اسے بیڈ پر لٹا کر بولا، پھر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اچھا میں ٹھنڈا پانی لاتا ہوں، پٹیاں رکھتے ہیں ٹھنڈے پانی کی، ارسلان کہہ کر باہر چلا گیا۔ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے کے آدھے گھنٹے کے بعد کہیں جا کر اس کا بخار کم ہوا تو عمر کی جان میں جان آئی۔ اب وہ پرسکون سو رہا تھا۔ میں آہد کے ساتھ سو جاتا ہوں، تم دوسرے روم میں سو جاؤ، وہ ارسلان کو دیکھ کر بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو فون کر دینا، میں ساتھ والے روم میں ہوں۔ تبھی کمرے میں عمر کے موبائل بجنے کی آواز آئی تھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ارسلان اس کو دیکھ کر بولا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے جیب سے بجتا موبائل نکالا۔ اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھ کر وہ پل بھر کے لیے حیران ہوا تھا، پر پھر فوراً ریسیو کیا تھا۔ پہلے پتا ہوتا عمر بھائی کا برتھ ڈے ہے تو کوئی گفٹ ہی لے آتے۔
ہیرا نے بیڈ پر بیٹھ کر کہا۔ گو کہ وہ لوگ کلاس فیلوز تھے، پر وہ سب بڑے ہونے کے ناطے اس کی بہت عزت کرتے تھے اور اس کو پسند بھی کرتے تھے۔ ویسے لیلا، آج تم نے جو کیا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ انم اس سے گھوڑے والی بات کے بارے میں استفسار کیا، وہ جو بیڈ پر اوندھی لیٹی ہاتھوں کے پیالے میں اپنا چہرہ تھامے ہوئے تھی۔ انم کی بات پر ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ مجھے ہار سے شدید نفرت ہے، چاہے پھر اس میں مجھے ہی کوئی نقصان ہو جائے۔ سامنے والے کی جرت کیسے ہوئی مجھ سے جیتنے کا سوچنے کی بھی؟ وہ آنکھوں میں عجیب تاثر لیے بولی تھی۔ لیکن لیلا، عمر بھائی اس وقت بہت غصے میں تھے، تمہیں ان سے بھی ڈر نہیں لگا؟ ہیرا نے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ تمہارے عمر بھائی سے میں ڈروں گی؟ مائی فٹ، وہ استہزائی انداز میں بولی۔ تم نے دیکھا تھا مجھے گرتے دیکھ کر اس کو چھوڑ کر وہ کیسے بھاگ کر آیا تھا میرے پاس؟ وہ خود ہی اپنی بات کے تصور کا مزہ لے کر بولی۔ لیکن یار کچھ بھی کہو، مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، انم نے سوچ کر کہا۔ ہیرا نے اس کی بات پر تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ اور مجھے لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلانا آتی ہے، وہ زہر ہند لہجے میں بولی تھی۔ منہا، وہ بے ساہتا بولا تھا، لیکن اس کے رونے پر ٹھٹک کر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے بہت ڈر آپ آ جائیں پلیز، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اچھا میں آ رہا ہوں، وہ فون بند کرتے ارسلان کی طرف مڑا۔ یار میں نے پتہ نہیں کیوں یہ دھیان نہیں دیا کہ اسے یہاں اکیلے ڈر لگے گا۔ کوئی بات نہیں، تم اس کے پاس جاؤ، میں یہاں سو جاتا ہوں آہت کے ساتھ۔ لیکن وہ آہت کو دیکھ کر کچھ کہنے کو تھا کہ ارسلان اس کی بات کاٹ کر ناراضگی بولا تھا۔ مطلب یہ صرف تمہارا بھائی ہے؟ اچھا میں کچھ نہیں بولتا، وہ ہنس کر ہاتھ اٹھا کر بولا تھا۔ تو جا، بابی بلا رہی ہے۔ بیسٹ آف لک، ارسلان آنکھ میچ کر بولا۔ بکواس نہیں کرو، وہ کہہ کر دروازے کی طرف مڑا تھا۔ اس نے دروازے کی ناپ گھمائی تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ سامنے بیڈ پر دونوں ٹانگیں اوپر کیے، گھٹنوں میں منہ دیے رونے میں مصروف تھی۔ کھلے بال دائیں بائیں شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ دروازہ بند کر کے لاک لگا کر پلٹ کر اس کی طرف آ کر بیٹھا تھا۔ منہا، اس نے اسے پکارا۔ اس کی پکار پر اس نے دھیرے سے سر اٹھایا تھا، روئی روئی آنسوں سے بھری سرخ آنکھیں، اس پر اس کا روتے ہوئے معصومیت بھرا لہجہ۔ میں کبھی اماں کے بغیر نہیں سوئی۔ عمر کی دھڑکنیں ایک لمحے کو رکی تھی۔ وہ اس کی خالد سے بے خبر اپنی ہتھیلی سے آنکھیں صاف کرتی بولے جا رہی تھی۔ اتنا بڑا گھر، باہر اندھیرا بھی ہے، میں نے اکیلے میں یہاں مر جانا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب کہ وہ ہفگی سے بولتی شکوہ کر گئی، اس کے انداز پر وہ ہنس دیا تھا۔ آئی ایم سوری، میرے ذہن میں نہیں آیا کہ تمہیں اکیلے ڈر لگے گا، وہ معذرت خانہ انداز میں بولا۔ مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے اور اندھیرے میں بھی، وہ گاؤں کے سناٹے کو محسوس کر کے اس کے سامنے اپنے ڈر گنواتے بولی تھی۔ لہجہ ابھی بھی ہفگی لیے ہوئے تھا، یعنی اسے اتنی آسانی سے معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے ایک گہری سانس بھر کر ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ کپڑے وہ بدل چکی تھی، وائٹ شرٹ، اس پر پنک شلوار پہنے، وہ اس کو بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ یہاں سب کچھ اتنا خوفناک ہے، مجھے اماں کے پاس جانا ہے، اسے پھر رونے کو تیار دیکھ کر وہ جلدی سے بولا تھا۔ آئی ایم سوری مسز منہا، عمر آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اب آپ آرام سے سو جائیں، میں یہی ہوں۔ وہ شرارت سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے، پھر آخری بات پر اس کی ناک دبا کر بول کر کھڑا ہوا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو کھڑا ہوتا دیکھ کر اس کے چلے جانے کے ڈر سے ایک دم اس کا ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ یہ لڑکی، اس کے ہاتھ میں تھمے اپنے ہاتھ کو دیکھ کر وہ سوچ کر رہ گیا، پھر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے وہ نرمی سے بولا تھا۔ کہیں نہیں جا رہا، میں یہی ہوں، وہاں صوفے پر سو رہا ہوں، تم لیٹو شاباش۔ اس کو کندھوں سے تھام کر نرمی سے لٹایا، پھر اس کو بلینکٹ اڑاتا لائٹ آف کر کے صوفے کی طرف آیا تھا۔ وہ اس وقت بہت تھکا ہوا تھا اور اب آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کو موڑ کر بڑی مشکل سے صوفے پر فٹ ہوا تھا اور 5 منٹ میں ہی ہر چیز سے غافل ہوا تھا۔ سنے، اندھیرے سے اس کی جان جاتی تھی، کبھی لائٹ چلی جاتی تھی تو وہ اماں سے لپٹ کر سوتی تھی۔ اس کے لائٹ آف کرنے پر وہ کچھ بول نہیں پائی تھی کہ وہ روشنی میں کیسے سوئے گا، پر ابھی اندھیرے اور اوپر سے دور سے آتی کتوں کے بھونکنے کی آوازوں سے اس کا خوف سے دم نکلنے کو تھا کہ وہ اس کو پکار بیٹھی، لیکن وہ شاید نیند میں تھا۔ سنے نا، اب کہ تھوڑا زور سے پکارا گیا۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم اٹھا تھا، آواز باری تھی، مطلب وہ سو چکا تھا۔
مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز آئی۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ میں ہوں نا یہاں منہا، وہ وہیں سے بولا تھا۔ نہیں، آپ ادھر میرے پاس بیڈ پر سوئیں پلیز۔ اس کی اگلی فرمائش پر وہ سن سا ہو گیا تھا۔ پلیز مجھے کچھ ہو جائے گا پلیز۔ اس کی خاموشی پر اب کہ وہ رو کر بولی تھی، اسے روتا دیکھ کر وہ ایک دم سے اٹھا تھا۔ منہا اچھا رو نہیں، میں سوتا ہوں تمہارے پاس، وہ بیڈ پر آ کر بیٹھتے بولا تھا۔ سو جاؤ اب تم، وہ اس کو بلینکٹ اڑاتے بولا، گہری سانس بھر کر خود بھی اس سے کچھ فاصلے پر دوسری طرف کروٹ کے بل لیٹا تھا۔ نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ 5-6 منٹ میں ہی پھر سے سو گیا تھا۔ اے سی کی کولنگ سے کمرہ ٹھنڈا تھا۔ اس کو ایسے ہی سوتا دیکھ کر آہستہ سے اس کو بلینکٹ اڑایا تھا، پھر تھوڑا اس کے قریب سرک کر آنکھیں موند گئی تھی۔ سنے، عمر کو اپنے پیچھے سے اس کی لرزتی ہوئی آواز آئی تھی۔ آج وہ اس کی نیند کی دشمن بنی ہوئی تھی، پر در حقیقت بے خبری میں وہ اپنی ہی دشمن بنی ہوئی تھی۔ سو جاؤ یار، وہ پلٹے بغیر بولا تھا، آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سنے نا پلیز، اب کہ وہ اس کی قمیض کے بازو کو ہلکے سے کھینچ کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اوف، یہ لڑکی آج مروائے گی، کیسے سمجھاؤں اس کو ابھی مجھے نہ چھیڑے۔ وہ جھنجھلایا تھا اور حیرت سے خود پر ڈلے بلینکٹ کو دیکھا تھا۔ پلیز میری طرف منہ کر کے سو جائیں پلیز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اب بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی، پرامس۔ وہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ عمر کو اس پر ترس آیا تھا۔ منہا سو جاؤ پلیز، میں تمہارے پاس ہوں، وہ اس کی طرف کروٹ لے کر بولا تھا، اس کو دیکھنے سے جان بوجھ کر گریز کیا جو بہت ہی قریب اسی ایک ہی بلینکٹ میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس کی معصومیت کو داد دیتا آنکھیں بند کر گیا۔ ابھی اس کو سوئے ہوئے بامشکل آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا جب وہ اچانک اس کے اوپر آ گری تھی۔ اللہ خیر، وہ اس اچانک افتاد پر ہڑبڑا کر اٹھا، ساتھ ہی بے احتیاط اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے بھی سنبھالا۔ کیا ہوا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کتے، پہلے تو اس کا دماغ بک سے اڑ گیا، وہ اسے آدھی رات کو اس القاب سے کیوں پکار رہی تھی، لیکن اچانک اسے کتوں کے بھونکنے کی آواز قریب سے آئی۔ 4-5 کتوں کی ایک ساتھ بھونکنے اور گرانے کی آواز رات کے اس پہر فضا میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ کتے، کمرے میں، مجھے بچائیں، میں مر جاؤں گی۔ وہ دہشت زدہ سی اس کی قمیض سینے سے تھامے اسی میں گھسے جا رہی تھی۔ 1 منٹ، ریلیکس منہا۔ عمر نے اسے نرمی سے خود سے دور کرنا چاہا، تبھی وہ کتے دوبارہ سے بھونکنے لگے۔ اس کے دور کرنے پر وہ اور اس سے چمٹ کر اس کا ضبط آزما گئی۔ 1 منٹ یار، مجھے دیکھنے تو دو۔ اب کہ وہ تھوڑا جھنجھلایا۔ دیکھنے مطلب وہ یہاں ہمارے کمرے میں ہے۔ اب کی بار قمیض چھوڑ کر اپنا بازو اس کی کمر میں ڈال کر اسے اور کڑے امتحان میں ڈال گئی۔ وہ اس کا دل اپنے سینے میں دھڑکتا محسوس کر رہا تھا۔ یا اللہ، میرا ایمان اتنا مضبوط تو نہیں ہے، وہ اوپر دیکھ کر دل ہی دل میں بولا۔ اب اس سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ منہا وہ باہر ہیں، یہاں روم میں کیسے آ سکتے ہیں بھلا؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا، ساتھ ساتھ کمرے میں طائرانہ نگاہ دوڑائی۔ اف، یہ لڑکی تو مجھے بھی پاگل کر دے گی، وہ خود کو ملامت کرتے بولا۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ منہا، اب کہ اس کے کندھے کو ہلا کر تھوڑا زور سے پکارا۔ وہ زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سے گزر رہا تھا۔ میں یہیں سوؤں گی، وہ پیچھے سے اس کی قمیض کو مضبوطی سے تھام کر بولی۔ وہ ہل کر رہ گیا۔ بے وقوف لڑکی، وہ جھٹکے سے اس کا بازو خود پر سے ہٹانے کو تھا کہ اب کے کتوں نے گرانے کے ساتھ سلامی دی۔ پلیز، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ عمر کو اس پر رحم آیا اور خود پر ترس۔ ہار مان کر گہری سانس بھری۔ اللہ کسی کو اتنی معصوم بیوی نہ دے، وہ دل ہی دل میں بول کر آنکھوں پر بازو رکھ دیا۔ دوسرے بازو پر وہ محترمہ لیٹی تھی، اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر کے وہ آنکھیں بند کر گیا۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، باہر لان کی لائٹس آن تھی، سامنے دیوار گیر گھڑی صبح کے 4:45 بجا رہی تھی، نماز کا ٹائم تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی پہلو پر ڈالی، اس کا دل پھر سے دھڑک اٹھا۔ بلا شبہ یہ اس کی زندگی کی حسین صبح تھی۔ آنکھ کھلتی اس کا معصوم چہرہ دیکھا تھا۔ وہ بے احتیاط اسے تکے گیا۔ وہ ساری رات اس کے بازو پر سوئی تھی، اب تو اس کو اپنے بازو میں درد محسوس ہونے لگا تھا۔ فرق یہ تھا کہ اب کہ وہ اس کی قمیض کو آگے گریبان سے پکڑے ہوئے تھی۔ عمر اس کے سونے کے اس انداز پر فدا ہی ہوا تھا جیسے وہ بے احتیاط اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اپنے ہاتھ سے نرمی سے ہٹا گیا۔ اس کا دل اب گستاحی پر آمادہ ہوا۔
بے احتیاری تھی۔ وہ اس پر جھکنے کو تھا جب دماغ نے دل کو سرزنش کی، یہ بہت معصوم ہے، اس کی معصومیت کو اس طرح ختم نہیں کرو۔ اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر کے وہ پیچھے ہوا۔ جب وہ کسمسا کر آنکھیں کھول گئی، اس کو دیکھ کر وہ دوبارہ آنکھیں بند کرنے کو تھی کہ دماغ نے ایک جھٹکے سے سگنل دیا۔ وہ پٹ سے آنکھیں کھول گئی، ساری نیند بک سے اڑ گئی۔ اس کے چہرے کے بالکل قریب اس کو 2 روشن مسکراتی آنکھیں دکھی۔ گڈ مارننگ مسز عمر، اس کی طرف ہلکے سے جھک کر شرارت سے بولا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے الگ ہونے کو تھی کہ اس نے اپنا بازو اس کے سر سے نیچے کر کے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف جھٹکا دیا۔ وہ اس سے جا لگی، بمشکل ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر فاصلہ پیدا کیا۔ چھوڑیں پلیز، وہ منمنائی۔ کیوں چھوڑیں؟ رات کو کتنا سمجھایا تھا، تب تم نے میری مانی تھی کیا؟ اس کی حالت سے محظوظ ہوا۔ رات کو مجھے ڈر لگ رہا تھا نا، کہتے ساتھ ہی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ وہ شرمائی گھبرائی سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ ہنس دیا۔ ابھی ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ اس کو اپنی نزدیکی کی بابت جانچنے کے لیے پوچھ بیٹھا۔ نہیں، ابھی تو وہ چلے گئے نا، وہ کتو کے بارے میں سمجھی خاط چہرے سے ہٹاتے جواب دیا۔ اس کا بازو ابھی بھی اس کی کمر کے گرد تھا۔ سنو، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ اب کہ وہ واضح پوچھ گیا۔ آپ سے کیوں ڈر لگے گا؟ وہ حیرانی سے الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ مجھے آپ سے کبھی بھی ڈر نہیں لگ سکتا۔ جب آپ میرے پاس ہوتے ہو نا تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی کوئی مشکل مجھے چھو نہیں سکتی۔ آپ کے میرے پاس ہونے سے مجھے لگتا ہے کہ میں اب ایک مضبوط قلعے میں ہوں۔ رات آپ نہ ہوتے تو میں مر گئی ہوتی۔ اس کو دیکھتے بولی تھی۔ وہ ایک دم ساکت رہ گیا۔ وہ اسے شرمندہ کر گئی تھی۔ ساری رات کچھ ہو جانے کے ڈر سے خود پر پہرے بٹھاتا رہا اور وہ اسے محبت میں اعتبار کے نئے معنی سکھا رہی تھی۔ وہ اس کی باہوں میں خود کو محفوظ تصور کرتی تھی۔ وہ بے اختیار اس پر جھکا تھا اور اب کی بار اس کی آنکھوں کو عقیدت سے چوم کر اسے چھوڑتا وضو کرنے کی نیت سے واش روم میں غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی فجر پڑھ کر وہ کمرے سے نکلا تھا۔ اس کو منہا کے کمرے سے اس وقت نکلتے 2 آنکھوں نے حیرت سے دیکھا تھا۔ الجھے ذہن کے باوجود زبان بند ہی رکھی تھی۔ عہد اب ٹھیک تھا۔ ارسلان نے عہد کے لیے ہلکا پھلکا ناشتہ بنوایا تھا۔ اس کو ناشتہ کروا کے میڈیسن کھلانے کے بعد وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ ابھی 7 بج رہے تھے، سب بھی سو رہے تھے۔ کچھ سوچ کر وہ لبوں پر مسکراہٹ سے جائے اس کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ جو اپنے کپڑے طے کر رہی تھی اس کو اندر آتا دیکھ کر سیدھی ہوئی تھی۔ جلدی سے بیڈ پر پڑا کل والا ریڈ دوپٹہ شانے پر ڈالا تھا۔ ساری رات اس کے مضبوط بازو میں اس کے سینے سے لگ کر گزری تھی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے تھے۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ وہ نظریں جھکائے لبوں کو کاٹ رہی تھی۔ اس کا شرمایا کترایا روپ دیکھ کر وہ ہنس دیا تھا۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں، وہ اس پر ایک بھرپور نظر ڈال کر بولا تھا۔ وہ ابھی تک رات والے کپڑوں میں تھی، وائٹ ڈھیلی سی گھٹنوں سے ذرا اوپر شرٹ اور پنک گھیرے والی شلوار، ریڈ دوپٹہ بال سارے کے سارے دائیں کندھے پر پڑے تھے۔ اس کی نظریں اس کی سرائی دار گردن پر آ کر ٹکی تھی۔ کیا؟ خود پر اس کی نظریں محسوس کر کے وہ منمنائی تھی کہ تمہیں رائڈنگ کے ساتھ سوئمنگ بھی سکھانی پڑے گی، پھر چھپ چھپ کر دیکھنا تو نہیں پڑے گا نا تمہیں۔ اس کا مطلب تھا وہ اس کو خود کو دیکھتا دیکھ چکا تھا۔ وہ اپنی چوری پکڑی جانے پر ایک دم شرم سے سرخ ہو کر روح موڑ چکی تھی۔ آج اس کے بولنے کا اور دیکھنے کا انداز ہی الگ تھا۔ آنکھوں میں چاہت اور مانا خیزی کے الگ ہی رنگ تھے جو اس کو بوکھلائے دے رہے تھے۔ وہ جو اب تک ہمیشہ سیریس ہی رہتا تھا آج شو ہو رہا تھا، اور اس کی اجازت خود منہا نے رات کو ہی اس کے بہت منع کرنے کے باوجود خود ہی اس کے قریب آ کر دی تھی۔ ویسے کل رات تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ وہ اس کو کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کر کے گمبھیر لہجے میں بولا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کی نیند حرام کی۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھے بغیر شرمندگی اور حجالت کے ملے جلے تاثرات سے بولی۔ نیند کی کون بات کر رہا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ تو وہ آنکھوں میں نہ سمجھی لیے اسے تنگ ہونے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ کون نہ مر جائے اس معصومیت پر۔ وہ دلکشی سے ہنس کر اسے اور کنفیوز کر گیا تھا۔ کل رات سبھی نے مجھے وش کیا سوائے میری بیوی کے۔ آپ سب کے ساتھ تھے، وہ منمنائی تھی۔ اس کے طرز تخاطب پر چہرہ پھر سرخ ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔
یعنی کہ میری بیوی مجھے اکیلے میں وش کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی بات کہہ کر پچھتائی تھی، سر کو اور جھکا لیا۔ اس کا شرمانہ گھبرانا اس کو اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اس کو چھیڑے جا رہا تھا۔ اوف، یہ آج انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ جھکے سر کے ساتھ اپنے بھیگے ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ لاؤ میرا گفٹ۔ وہ آج مکمل طور پر شرارت پر آمادہ ہو کر مانی خیزی سے بولتا، اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ میں آپ کے لیے گفٹ لائی ہوں۔ وہ سر اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک دم بولی تھی۔ اس کا اس سے اچھا خاصا لمبا ہونے باعث اس کو گردن اٹھا کر بات کرنی پڑتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت دیکھ کر وہ قریب پڑے بیگ کی طرف بڑھی تھی۔ یہ میں آپ کے لیے لائی تھی۔ وہ دھڑکتے دل اور جھکی نظروں کے ساتھ گولڈن ریپنگ والا چھوٹا باکس اس کی طرف بڑھا کر بولی۔ مطلب یہ تم مجھے کل دینے والی تھی ایڈوانس میں؟ وہ گفٹ لیتے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، میں نے سوچا تھا کہ وہ جھجک کر بولتے رکی تھی۔ گاڑی میں آپ کی سیٹ کے نیچے رکھ دوں گی۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ اچھا، اس کو میں کھولوں ابھی؟ وہ مسکراتے ہوئے اس سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر اجازت دے دی۔ اس نے احتیاط سے ریپر کھول کر اندر باکس کو کھولا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ سلور کی چین کو اس نے بڑی محبت سے چٹکی سے پکڑ کر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا تھا، جس پر ڈرائیو سیف بیکاز یو مین دا ورلڈ ٹو می کے الفاظ لکھے تھے۔ وہ کچھ پل بول ہی نہیں سکا تھا۔ منہا عمر، میری زندگی کا سب سے اچھا تحفہ ہی ہے، اس کو میں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا۔ وہ کی چین کو اپنی مٹھی میں دبا کر اس کی آنکھوں میں محبت سے دیکھ کر بولا تھا، جہاں اسے نمی دکھی تھی۔ رات کو تمہارے بھائی نے مجھے ایک بات بتائی تھی۔ وہ کی چین کو قمیض کی اوپری جیب میں رکھتے بولا تھا۔ اس کی بات پر منہا نے گردن کو تھوڑا اوپر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جب کوئی برتھ ڈے وش کرے تو اسے تھینکس کیسے کرتے ہیں؟ وہ جھک کر بولتے نرمی سے اس کے گال کو کس کر چکا تھا۔ وہ سٹ پٹا کر دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ سنو، جلدی سے ناشتے کے لیے باہر آ جاؤ، آئی ایم ویٹنگ۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا باہر چلا گیا۔ وہ باہر لان میں آیا تھا۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا۔ گاؤں کی تازگی بھری صبح موڈ پر خوشگوار اثر ڈال رہی تھی۔ کچھ اس کا موڈ پہلے سے ہی خوشگوار تھا۔ وہ اس وقت براؤن جینز اور وائٹ ٹی شرٹ میں فریش ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر رہا تھا، جب اس کی نظر دوسری طرف بندھے 6-7 بل ڈاگز پر پڑی۔ پہلی نظر میں ہی وہ خوفناک لگ رہے تھے، تبھی ارسلان اسے آتا دکھائی دیا۔ وہ ان کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ بابا کا حکم تھا، تم لوگوں کی سیفٹی کے لیے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے، اسی لیے رات کو انہیں کھول دیا گیا۔ ارسلان نے بھی ان پر نظر جما کر کہا تھا، تمہارے ان پیاروں نے ساری رات میرا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اچھا خاصا تب کر بولا تھا۔ ارسلان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب، تم ڈر گئے تھے ان سے؟ میں نہیں، میری معصوم سی بیوی ڈر گئی تھی ان سے، اور اس کے اس ڈر نے ساری رات مجھے آزمائش میں مبتلا کیے رکھا تھا۔ ارسلان اس کی ساری بات سمجھ کر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ پھر تو تمہیں میرا اور خاص طور پر ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کو چھیڑتے بولا تھا۔ بکو مت، کبھی کبھی بیوی کی حد سے زیادہ معصومیت بھی بندے کو پھنسوا دیتی ہے۔ وہ رات کے لمحے یاد کر کے گہری سانس بھر کر بولا تھا۔ ارسلان اس کے انداز پر دل کھول کر ہنسا، پھر بولا تو لہجے میں اپنے دوست کے لیے پیار تھا، عمر ماشاءاللہ تم لکی ہو کہ تمہاری قسمت میں منہا جیسی لڑکی ہے۔ وہ واقعی بہت معصوم ہے، اور میرا یقین کرو، میں نے دنیا دیکھی ہے، وہ آگے زندگی میں تمہارے ساتھ رہ کر بھی اتنی معصوم رہے گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے دل کی ہر بات کرتے تھے، اسی لیے عمر اس کی بات پر مسکرا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ بیوی اگر معصوم ہو تو اس سے محبت کی بجائے عشق ہوتا ہے، وہ دل فریب انداز میں بولا تھا۔ ارسلان نے کہکا لگایا، او، یعنی کہ میرے یار کو عشق ہو گیا ہے؟ کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ اپنی جیب سے کی چین نکال کر اسے دکھاتے بولا تھا۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ نمبر 7 آف انمول محبت؟ اپنی قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا کمنٹ سیکشن میں ہرگز مت بھولیے گا، میں انتظار کروں گی۔